بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنا علما۔ مشاہدین و ناظرین، آج آپ کے سامنے میں خصوصی ایک درس رمضان کیسے گزاریں لے کر حاضر ہوا، اس شوق اور اس جذبے اور ان امیدوں کے ساتھ کہ ہم اور آپ ان باتوں کو تذکیر کے طور پر لیں اور اپنے اندر ایک عجیب سی نشاط پیدا کر لیں، اپنے اندر عجیب سی ایک خوشی محسوس کریں کہ ہمیں ایک بہت بڑا موقع مل رہا ہے جس موقع سے ہمیں خوب فائدہ اٹھانا ہے۔ اس جذبے کو پیدا کرنا، اپنے اندر اس شوق کو لانا اور اپنے اندر زندگی کو بدل جانے کا ایک عزم اور حوصلہ لے کر حاضر ہونا اور اس رمضان کو گزارنا، یہ میرا مقصد ہے بنیادی آج کے اس درس دینے کا، تاکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں سے مجھے بھی فائدہ ہو، آپ کو بھی فائدہ ہو، اور ان باتوں سے ہم اور آپ اپنے اندر ان کیفیات کو پیدا کر لیں جن کیفیات کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ تو رمضان کیسے گزاریں، چھوٹا سا ایک میں نے جدول بنایا ہے، ایک مرتب کیا ہے آپ کے اور اپنے وقت کو، 24 گھنٹوں کو ہم نے کیسے گزارنے ہیں۔ اس سے پہلے رمضان کے استقبال میں جو چند چیزوں کا میں ذکر کر چکا ہوں، تھوڑا سا وضاحت کر دیتا ہوں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے اور اپنے صحابہ کو اور امت کو کس طرح نشاط اور کس طرح سے ان کے اندر شوق اور جذبوں کو بھرتے تھے کہ تاکہ اس رمضان کو بوجھ نہ محسوس کریں یا رمضان کے فضائل سے غافل نہ رہیں اور اس وقت کو ضائع نہ کر دیں۔ یہ بہت عظیم موقع ہے، یہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے۔ ان تمام چیزوں کو جانتے ہوئے اور ان تمام چیزوں کو امت کو بتاتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا فرمایا ہے، وہ تمام چیزیں یا ان میں سے چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد رمضان کیسے گزاریں، مختصر سا جدول آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر آپ سے اجازت لے لوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، مشاہدین و ناظرین اور تمام معاونین کا یہ رمضان بہت ہی اچھا گزارے اور اس کے اندر ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی دونوں بھلائیاں ہمیں نصیب کرے، جہنم سے آزاد کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں، حفاظت میں رکھے۔ رب الجلال ہمارے لیے سعادت کی گھڑیاں ہماری زندگی میں نصیب کرے اور تمام قسم کی جو بھی ناگوار اور شر والی چیزیں ہیں اللہ ان سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ استقبال رمضان میں پیارے نبی علیہ السلام کی پہلی حدیث، جس کا خلاصہ کرتے ہوئے میں آخری اصل پیغام پر آ رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مومنو، اے امت کے لوگو، اے میرے صحابہ، رمضان کا مہینہ آیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے رمضان کے مہینے کو اس طرح فرمایا، اتاکم شہر مبارک۔ اب اس کو شہر کریم کہنا اور دوسرے تیسرے القاب رکھنے بالکل درست نہیں ہے ایک مومن کے لیے۔ کیوں؟ ہم وہ لفظ استعمال کریں گے جو سب سے پیارا لفظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے استعمال کیا ہے، اس کی آمد پر، اس کی آمد کی خوشی پر، اس کے استقبال میں، اور اس کی اہمیت کو امت کو بتانے کے لیے جو نبی علیہ السلام نے لفظ استعمال کیا، ہمیں وہی لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ وہ لفظ تھا شہر مبارک، بڑی برکتوں والا مہینہ آیا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، شیاطین کو بند کر دیتے ہیں اور ان کو جکڑ دیتے ہیں زنجیروں میں۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے لیے رب الجلال احکم الحاکمین نے بہت سارے جہنم سے آزاد کرنے والی ایک گنتی رکھی ہوئی ہوتی ہے، لہٰذا اس گنتی میں اپنے آپ کو شمار کرنے کی رغبت پیدا کرنا چاہیے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے حدیث کے آخر میں فرمایا، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کی طرف رغبت کرنے والے اور اس میں دوڑ لگانے والے، اقبل، جلدی کر لے اور مزید اپنے اندر نشاط لے، مزید اپنے اندر نیکیوں کے جذبوں کو بھر لے اور محنتیں کرنی شروع کر لے اور اپنے مقام کو اونچا کر لے۔ اقبل،
پہلے کیا تھا اس سے اور اچھا بن جا، یہ بڑا اچھا موقع ہے، شیطان تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، وہ وسوسے نہیں لائے گا، وہ جیسے میں نے شیاطین کے تمام حربوں کا پیچھے ذکر کیا ہے تفسیر کے دروس میں، امید کہ آپ نے سماعت کیا ہوگا، تو لہٰذا نبی علیہ السلام نے فرمایا یا باغ الخیر اقبل، اے خیر کی طرف رغبت کرنے والے، بڑھنے والے، مزید اور آگے بڑھ، نماز پڑھنے والے اب تہجد کی عادت ڈال لے، نفلی روزے رکھنے والے نفلی روزوں کی عادت ڈال لے، صدقہ و خیرات کرنے والے مزید اور اونچا اپنا ہاتھ کر لے اور سخی بن جا، معاف کرنے والے اب زیادہ بڑا دل کر لے، الی آخر۔ یہ ہے خیر کی طرف رغبت دلانا اور خیر کی طرف مزید آگے بڑھنے اور دوڑ لگانے کی بشارت دینا۔ پھر نبی علیہ السلام فرمائے یا باغ شر اقصر، اور اے برائی کو چھوڑنے والے اور برائی کو اپنی زندگی سے دفع رفع کرنے والے، اقصر، پیچھے ہٹ جا، چھوڑ دے جلدی۔ یہ سگریٹوں کو چھوڑنے کا مہینہ، اور کوئی اللہ قدر اللہ نہ کرے کسی کو اور دوسرا برا نشہ ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، زندگی میں بڑے ہی امتحان ہیں اور بڑی برائیوں میں انسان لت پت رہتا ہے۔ اے برائی کی طرف آگے بڑھنے والے پیچھے ہٹ جا، اور پیچھے ہٹنے کا یہ سنہرا موقع ہے، بدل جا، بدل جا، یہ رمضان تیری زندگی کو بدلنے والا ہے، بدل جاؤ۔ مجھے یاد آیا جو مسجد نبوی کے ایک بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں، ان کے باپ بھی شیخ الحدیث ہیں، ان کے والد کا نام عبد المحسن العباد البدر ہے، اور جو ان کے بیٹے ہیں عبد الرزاق عبد المحسن العباد البدر ہے، بے حد بڑے فقیہ ہیں۔ ناظرین و مشاہدین، اگر آپ کو عربی آتی ہے تو میں کہتا ہوں اس شخص کو سننا زندگی میں کبھی نہ بھولیے، بلکہ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے جائیے، بچے میں زندگی سے جا رہا ہوں لیکن اس شخص کو زندگی میں سنتے رہنا، اس میں بڑی خیر ہے، اس میں بڑی خیر ہے۔ عبد الرزاق عبد المحسن العباد البدر ان کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رمضان مدرسۃ العمر، یہ جو رمضان ہے یہ پوری زندگی کا اسکول ہے، جو ڈسپلن دیتا ہے آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے۔ جیسے اسکول کے اندر جاتے ہوئے وہ بچہ جو اسکول میں کوئی بھی بری حرکت کرتا ہے اس کی ڈانٹ لگتی ہے، اور اس کو اسکول کے اندر کہا جاتا ہے جناب یہ ڈسپلن والا بچہ نہیں، یہ اچھا طالب علم نہیں ہے۔ لیکن اسکول میں جو اچھے طالب علم ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں اور جا کر اپنے آپ کو مینٹین کر لیتے ہیں، وقت کو مینٹین کرتے ہیں، اپنی صفائی ستھرائی کو مینٹین کرتے ہیں، اپنے لیسنز کو، سبق کو مینٹین کرتے ہیں، اپنے ڈسپلن ان کے زندگی میں آتا ہے۔ وہ وہاں پر وہ رف زبان استعمال نہیں کرتے کہ جو وہاں کے ماحول کو بالکل بھاتی نہیں ہے، اور اس ماحول کی وہ زبان ہی نہیں ہے، لہٰذا اس کی زبان کی ٹریننگ، اس کے جسم کی ٹریننگ، اس کے دل کی ٹریننگ، ہر طرح سے جو ہے اسکول اس کو بتاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اسی طرح رمضان بتاتا ہے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور آخر میں فرمایا کہ ھدی للمتقین اور لعلکم تتقون، تاکہ تم جو ہے تقوی والے بن جاؤ۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ رمضان کا مہینہ، اس میں روزے فرض کیے گئے ہیں، اور روزے تو پہلی امتوں پر بھی تھے، مقصد اس سے یہ تھا مدرسۃ العمر لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے بچنے والے اور نیکیوں کے کرنے والے بن جاؤ۔ یہ خلاصہ ہے میرے بھائیو تقویٰ کا۔ یہ سب سے پہلی بات نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بھلائی کی طرف آگے بڑھنے والے اور بڑھ جا، اور برائی سے روکنے والے جلدی رک جا، یہ بڑا سنہرا موقع ہے، اس سے اپنی زندگی کے اندر تمام برائیوں کو ختم کرنے کی عادت بنا لے اور اچھائیوں کی طرف داخل ہو جا۔ یہ پہلی حدیث تھی۔ دوسری حدیث جو ہے اس میں نبی علیہ السلام کی وہ عظیم حدیث کے جو ترغیب و ترہیب کے اندر اور دوسری حدیث کی کتابوں کے اندر ہے، اور جو بھی میں باتیں بیان کر رہا ہوں حدیث کی کتابوں سے، اور پوری حدیث اس لیے نہیں لا رہا ہوں کہ محل شاہد بیان کر کے آپ کا اور اپنا وقت بچا کر آپ کو اصل جو مقصد کی بات ہے وہ دینے کے لیے۔ نبی علیہ السلام منبر رسول جو تھا اس پر چڑھے، اور چڑھتے ہوئے انہوں نے کہا آمین، پھر دوسرے زینے پر آمین، اور تیسرے زینے پر آمین، مشہور واقعہ جس میں صحابہ نے پوچھا پیارے نبی علیہ السلام سے کہ آپ ایسا پہلے تو نہ کیا کرتے تھے، آج یہ آپ نے عادت کے برخلاف کیوں کیا؟ تو پیارے نبی علیہ السلام نے وضاحت کی کہ جبریل علیہ السلام نے 3 دعائیں کی،
تو میں نے 3 دعاؤں پر آمین کہی ہے، اور اس میں سے ایک یہ دعا تھی، راغمان فی امرئ، اس شخص کا ناک خاک آلود ہو، وہ شخص ہلاک ہو، وہ شخص ناکام ہو کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور رمضان میں توبہ کر کے اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا پائے۔ جبریل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور نبی علیہ السلام اس دعا پر آمین کر رہے ہیں۔ اس شخص کے حق میں بڑی بد دعا ہے سختی کی، کہ جو رمضان میں غفلت سے اس رمضان کو گزار دے اور اپنے دل کے اندر صدق نیت سے توبہ کا جذبہ نہ پیدا کر لے، اپنی زندگی کو بدلنے، برائیوں کو چھوڑنے اور اچھائیوں کو اپنانے کا مزاج نہ بنا لے، اس کا اپنا شوق نہ بنا لے، اپنا ذوق نہ بنا لے، اور اپنے اندر یہ سوچ پیدا نہ کر لے اور یہ خیال نہ لائے، اس کے لیے بہت بڑی بد دعا ہے۔ لہٰذا بھائیوں، یہ دوسرا یہاں پر رمضان کے استقبال میں میں بات کہنا چاہتا ہوں، اپنے اندر توبہ کا جذبہ پیدا کر لیجیے کہ مجھے اپنے اللہ کو منا لینا ہے۔ یہ برائیاں، یہ تمام وبائیں، یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ تنگیاں، یہ خوف و ہراس کا ماحول اور بہت ساری آزمائشوں سے ہم زندگی کے گزر رہے ہیں، اور اپنے گھریلو معاملات میں بہت ساری زندگی کے اندر جو ہیں ان میں بڑی آزمائشوں سے گزر رہے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہے کہ ان تمام سے نکلنے کے لیے سچی توبہ کر کے ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں، تاکہ اللہ دنیا اور آخرت تمام کی تمام پریشانیاں ہماری دور کر دیں۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات وہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جس طرح میں نے بتایا کہ روزے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، تو فتزودوا فإن خیر الزاد التقوی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں اللہ کے سامنے، اللہ کے لیے ایک توشہ، ٹفن جس کو کہتے ہیں نا، زاد راہ، بھوک لگی تو کھا لینا، پیاس لگی تو پی لینا، تھوڑا سا بوتل میں پانی، تھوڑا سا کھانا لے کر چلتے ہیں ہم لوگ۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا کہ بہتر تقوی جو ہے، بہتر زاد راہ جو ہے تقوی ہے، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا۔ ہم اور آپ رمضان کی ان روزوں میں کچھ لوگ پردے لگا کر کھاتے ہیں، کچھ لوگ رمضان کے روزوں کو جان بوجھ کے توڑ دیتے ہیں، کچھ بہانہ بنا کر توڑتے ہیں، اور کچھ روزہ رکھتے ہیں لیکن روزے سے ان کو صرف اور صرف بھوک ملتی ہے، سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله بحاجة من ان يدع طعامه وشرابه۔ ایسا شخص جو روزہ رکھ لے لیکن جھوٹ، فراڈ، دھوکہ اور اس پر عمل کرنا، اسی راستے پر چلنا، وہی سب جو کل تک گناہوں کی زندگی تھی، وہی گناہ کی زندگی روزہ رکھ کر بھی اگر چل رہی ہے اس کی، تو اللہ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑے۔ یعنی اس کو ملا کیا اس سے، سوائے بھوک کے کچھ ملا نہیں ملنے والا۔ لہٰذا تیسرا بڑا سبق، اپنے اندر اللہ رب العالمین کا ہمیں خوف پیدا کر لینا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کا خوف بندے کے دل کے اندر آ جانا، یہ تمام برائیوں کو ختم کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور اگر میں نے یہ گناہ کیا تو مجھے اس کا انجام بھگتنا پڑے گا، اور میں کیا اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ ایک مختصر سی ایک بات کہنے لگا ہوں یہاں پر آپ کو، تاکہ یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اندر سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب ان کو موت کا وقت آیا اور بہت دکھی ہوئے صحابہ کہ یہ نبی علیہ السلام کے داماد اور اتنے بڑے جلیل القدر صحابی اور اتنے بڑا ان کا مقام، اور عشرہ مبشرہ میں سے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہوئی تھی، اور بڑے عظیم انسان اس دنیا سے جا رہے ہیں، تو وہ رو پڑے۔ تو بعض صحابہ نے ان کو تسلی دلائی اور کہا کہ نہیں، فکر کرنے والی بات نہیں، آپ کی یہ فضائل ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے ایک جملہ کہا آہ من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق۔ کہا میں ڈر مجھے اس چیز کا نہیں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، ڈر مجھے 3 چیزیں مجھے کھائی جا رہی ہیں، اور 3 چیزوں نے مجھے بڑا خوف زدہ کیا۔ آہ من قلت الزاد، سب سے پہلی بات توشہ کم ہے۔ اس سفر آخرت کا، مر جانے کے بعد قیامت تک قائم ہونا، اس سفر، اس مدت، یہ سال، یہ صدیاں بیت جائیں گی میرے بھائی، اور ان صدیوں میں کب یہ ٹفن ختم ہو جائے، کب یہ نیکیوں کی گتھی ختم ہو جائے،
वहशत तरीक, और रास्ता डरावना हो जाए, अंधेरा आ जाए, रोशनी ना रहे। आह मिन क़िल्लति ज़ात व बुअदि सफ़र व वहशत तरीक, कहा लंबा सफ़र है, और लंबे सफ़र में क्या है, रास्ता बड़ा डरावना है। कब्र का तसव्वुर अपने दिल में लाइए, आप भी और मैं भी। और मुर्दे को दफन करने के बाद आप देखो कि वहाँ पर कोई रोशनी कि कहीं से हम छोड़ते हैं जगह की जहाँ से रोशनी को किरण जाती रहे इस कब्र में। फिर तसव्वुर करो वो इतनी सी कोठड़ी जिसमें सांस तक का कोई शगाफ नहीं है सांस लेने के लिए। वहशत तरीक़, बुअद सफ़र, क़िल्लत ज़ात व तज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ात तक़वा। अपने दिलों के अंदर तक़वे का सबसे बड़ा तोशा, सबसे बड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास अमल, वो है तक़वा इख्तियार करना। दिल के अंदर हमेशा अल्लाह का डर रखना, और डर से बुराइयों का बचना, और भलाइयों के ऊपर फौरी खड़े हो जाने का जज्बा पैदा हो जाता है। इंसान सोचता है नहीं मैं ये काम बुराई नहीं करूँगा, और हाँ मैं ये जल्दी नेकी कर लूँगा। ये दोनों चीज़ें उसकी ज़िंदगी में आ जाती है और सुस्ती ख़त्म हो जाती है। ये इस्तक़बाल रमज़ान में 3 चीज़ें मैं कहना चाह रहा था, और उसके बाद मैं आपके सामने जदवल रखने जा रहा हूँ कि हमें जो रमज़ान को गुजारना है वो कैसे गुजारना है। सबसे पहले मेरी ये गुजारिश रहेगी, आप 3 बजे उठने का अपना टाइम टेबल बनाएं और 3 बजे उठने की आदत डाल लीजिए। और 3 बजे उठते हुए जब आप बिस्तर से उठें तो सूरह फातिहा और सूरह आल इमरान की आखिरी आयतें, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द व इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब, ये 10 आयतें ज़रूर पढ़िए और सूरह फातिहा को पढ़िए। फिर अपने बिस्तर से उठिए, वज़ू कीजिए, और बिस्मिल्लाह करके वज़ू करना, और वज़ू के बाद की दुआ, और उसके बाद तहज्जुद की 2 रकअत 4 रकअत जितना हो सके, और उसके बाद वित्र पढ़ें। और वित्र पढ़ते हुए आप ये दुआ ज़रूर करें, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूबि वल अब्सार थब्बित क़ल्बी अला दीनिक। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद के अंदर जो अल्लाह ताला से खुसूसी गुफ्तगू और मुनाजात हुआ करते थे, उसमें एक अजीम दुआ थी, ऐ दिलों के फेरने वाले ज़ात, मेरे दिल को इस्लाम पर साबित कदम कर दे। कितने फितने आ रहे हैं ज़िंदगी में, दुनिया में अच्छे अच्छे ईमानदार लोग बिक जा रहे हैं, और खौफ के माहौल में अच्छे अच्छे ईमानदार लोग अपना ईमान छोड़ दे रहे हैं। पता नहीं कैसी कैसी आजमाइशें। अल्लाह मुझे, आपको, हमारी नस्लों को, हमारे माँ बाप को बचा कर रखे। मेरे भाई, समझना यहाँ पर यह है, इस वक्त को गनीमत जानना है। और जो शख्स रात को तरावी नहीं, क्योंकि लॉकडाउन का माहौल है इसलिए मैं ये जदवल रखने जा रहा हूँ, तो अगर कोई आदमी रात नहीं पढ़ पा रहा है और उसको यकीन है कि मैं सुबह उठूँगा, तो वो 2:30 बजे उठ जाए। और अगर कोई रात को पढ़ रहा है और पढ़ने के बावजूद उसको सुबह इतना वक्त मिल रहा है, तो वो 3 बजे उठे और इन चीज़ों का अहतमाम करे। इस वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर होते हैं। बड़े खुश नसीब वो होते हैं जो अल्लाह की इस आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं। जब अल्लाह ताला ये कहते हैं, कोई है सवाल करने वाला, सवाल करे तो मैं उसके सवाल को सुन लूँ, कोई मांगने वाला है तो मांगे, मैं उसकी मांग को पूरा कर लूँ। अल्लाह मुझे आपको पूरी ज़िंदगी में और हमारे आल औलाद को इस वक्त को गनीमत जानकर इसमें अल्लाह ताला से गुफ्तगू करने की, मुनाजात करने की, अपनी बातें करने की तौफीक नसीब करे। ये इजाबत का वक्त है, इसको ज़ाया ना करें, और ख़ुसूसन रमज़ान हरगिज़ ज़ाया ना करें। अल्लाह हमें तौफीक बख्शे। उसके बाद सहरी का एहतमाम है, तो सहरी के एहतमाम में ये बात याद रख लीजिए कि बड़ी फ़जीलत आई है। तो सहरू फ़इन्न फ़ी सुहूरि बरका, इसको कभी मत गवाइए। पानी की घोंट हो, आपको खजूर हो, जो मैसर हुआ ज़रूर लीजिए और इसको ज़ाया ना कीजिए। इसमें बड़ी बरकत है, इसमें शिफा है एक हदीस के मुताबिक, और इसमें बरकत है, और ये नबी अलैहिस्सलाम की सुनन में से है, तर्क ना कीजिए। नमाज फ़जर और नमाज फ़जर के बाद के वज़ाइफ़ का बेहद दर्जा अहतमाम कीजिए, और उसके बाद एक पारा, कम से कम आप एक पारा फ़जर के बाद तिलावत कीजिए, क्योंकि फ़जर के बाद की जो तिलावत है या फ़जर के वक्त की जो तिलावत है, ये अल्लाह के पास गवाह बनती है क़यामत के दिन। जिन चीज़ों को, जिन शख्सियात को शिफात का मकाम दिया जाएगा कि अपने अमल करने वाले के लिए वो शिफात करे, उनमें से एक कुरान है। अस्सौम वल कुरान यशफ़आन, कि कुरान और रोज़ा ये दोनों सिफारिश करेंगे अल्लाह के सामने, अल्लाह ये मुझे पढ़ता था, और रोज़ा कहेगा अल्लाह ये भूखा रहता था, खाना था इसके घर में, खाता नहीं था, और कुरान कहेगा नहीं ये मेरे लिए जाग लेता था, पढ़ता था।
यशफ़ान, दोनों सिफारिश करेंगे, इनकी सिफारिश कबूल होगी। आप भी पढ़ें। और सिर्फ इसके 20 से 25 मिनट लगते हैं। और मैंने आपको कल बताया था ना कि शैतान वसवसे देता है। जब आप कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हम सब, तो शैतान कहता है फलां चीज़ भूल गए, फलां चीज़ करनी, फलां चीज़ करनी, फलां चीज़। और अगर हम दोस्तों के साथ गपशप में हैं तो 3 घंटे गुजर जाते हैं और हम सोचते हैं कुछ भी नहीं किया हमने। नेकी के काम में साबित कदमी की दुआ कीजिए और वहां पर जम कर बैठिए और ये अमल याद रखिए कि हमारे लिए गवाह है। उसके बाद आप आराम कर सकते हैं, आप आराम करें और फिर नमाज़ों को पाबंदी से, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, इनमें पाबंदी कीजिए। पाबंदी से नमाज पढ़ना रब्बुल जलाल अहकमुल हाकिमीन ने मोमिनों का वस्फ बताया है और इन्न सलात कानत अलल मोमिनीन किताबन मौक़ूता बताया है, लिहाजा उसमें कभी कोताही ना आए, और रमज़ान खुसूसन और उमूमन पूरी ज़िंदगी में। उसके बाद जो जदवल में मैं बात कहना चाहता हूँ वो ये कि ज़ोहर के बाद कैलूला ज़रूर करें। इससे आप रात का जो वक्त मैंने आपको बताया उसमें आपके अंदर नशात रहेगी, आपके अंदर ताजगी रहेगी, सुस्ती नहीं आएगी। और ये कैलूला का वक्त 10 से 20-15 मिनट, आपको आधा घंटा, 20 मिनट, इतना काफ़ी है। आप इसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी का अमल बना लीजिए। इफ्तार से पहले के वक्त को बहुत गनीमत जाने। मगरिब, असर से लेकर मगरिब और इफ्तार से कबल का वक्त, ये दुआ की कबूलियत का वक्त है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के यहाँ बहुत ही जो चीज़ें पसंद हैं रोज़ेदार की, उन रोज़ेदार की पसंदीदा चीज़ों में ये जो इफ्तार के वक्त भूख और प्यास से एक किस्म की बू मुँह से आती है, ये मिस्क से भी ज़्यादा महबूब है और इसकी कदर है, क्योंकि अल्लाह के लिए वो भूखा रहा और अल्लाह के लिए भूखा रहने के साथ साथ अल्लाह वाले अमल किए हैं, जैसे मैंने पहले बता दिया। मेरे भाइयों, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि इन तमाम के तमाम चीज़ों का खुलासा ये है कि हमारे दिल से अल्लाह का ज़िक्र और हमारे दिल से, हमारी ज़बान से अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र गायब ना हो, न दिल से न ज़बान से। 7 आदमियों को अर्श का साया नसीब होगा, एक हदीस मुबारका में, जो कि सही है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब कोई साया नहीं होगा, इंसान पसीने से डूबा हुआ होगा और पसीने की वजह से वो हलाक होने वाली कैफियत में होगा, लेकिन 7 किस्म के लोग बड़ी तादाद में होंगे। अल्लाह मुझे, आपको, हमारे माँ बाप, उम्मत मुस्लिमा को, औलाद को नसीब करे। उनमें खुश नसीब वो होगा ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ादत ऐना, तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करे और जिक्र करते हुए रो जाए। खूब तन्हाई का मौका मिला है। लॉकडाउन को लॉकडाउन ना समझें, इसको गनीमत समझें। तन्हाई में ज़रूर अल्लाह ताला से बात करें, ये मौका मिला है। ये जो मशगूल ज़िंदगी थी उससे फुर्सत मिली है, फुर्सत को गनीमत समझें। जैसे आप तफसीर के दुरूस सुन रहे हैं ना, फुर्सत को सही इस्तेमाल कर रहे हैं आप, और बहुत सारे नेकी के काम कर रहे होंगे आप, बड़े बाशऊर लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह अपनी ज़बान और दिल को अल्लाह के ज़िक्र से ज़रूर बेज़रूर तर रखिए और उसको मशगूल रखिए, और उनमें शुमार हो जाइए जो अल्लाह के ज़िक्र को तन्हाई में, तन्हाई रात हो तब, तन्हाई कमरा हो तब, तन्हाई कहीं सफ़र हो तब, कहीं पर भी अल्लाह के ज़िक्र कीजिए। और ज़रूर अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र से अपने दिल के अंदर वो एहसास पैदा कीजिए जो सच्ची तौबा में होता है, और रो जाइए अल्लाह के सामने, मना लीजिए, और ये आदत ज़रूर बना लीजिए आप। इफ्तार से पहले के वक्त को मैंने बताया। उसके बाद जो नमाज तरावी का मसला है, जैसे हम और आप जानते हैं कि इन दिनों में हमें कहीं पर भी ऐसा नहीं करना है कि चाहे वो हुकूमत का निज़ाम हो उसको भी नहीं तोड़ना है, और शरीयत ने हमें तो पहले से 1400 साल पहले हमारी रहनुमाई कर दी है। वो जान का तहफ़्फ़ुज़ हो, सेहत का तहफ़्फ़ुज़ हो, माशरे का तहफ़्फ़ुज़ हो, वो कितना अहम और ज़रूरी है, लिहाजा इसकी पासदारी कीजिए। अपनी इशा की नमाज़ पढ़िए और उसके बाद तरावी पढ़ लीजिए, ऐसी सूरत में अगर आप रात के आखिरी हिस्से में नहीं उठ सकते हैं। आखिरी 2 चीज़ें, और उसमें पहली ये चीज़ कहूँगा, सदका और खैरात खुल के कीजिए। आज उम्मत को अब ज़रूरत पड़ी है कि हम वाक़तन खुल कर ताउन करें और ढूंढ के ताउन करें। एक होते हैं कुछ जाकर लेने वाले, एक होते हैं अपनी मजबूरी बताने वाले, एक किस्म के ऐसे लोग होते हैं और वल्लाह ऐसे माशरे में पाए जाते हैं, जैसे सहाबा के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में कहा था, ला यसअलून अन्नास इल्हाफ़ा। अपने मजबूर होने के बावजूद वो लोगों से अपनी इज्जत नफ्स को बचाते हुए कुछ नहीं मांगते, उसी तरह तड़प के रह जाते हैं, भूख में, प्यास में,
دل کے اندر بڑی تمنائیں اپنے اور اپنے بچوں کے لیے دفن کر دیتے ہیں، کوئی شوق پورا نہیں کرنا چاہتے. بہت سارے لوگ پڑوس میں ہوں گے آپ جن سے آپ ناراض ہیں، وہ لوگ ہوں گے جن کو آپ سمجھتے ہو نہیں سب کچھ ہے ان کے پاس. نہیں، اس کا چولہا بھی جا کر دیکھو، اس کی ہانڈی میں بھی دیکھو افطار میں کیا پکتا ہے اور سحر میں کیا پکتا ہے اور ہمارے پاس کیا پکتا ہے. ضرور دیکھنا میرے بھائی. اور ان پر ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا کہ 3 چیزیں نبی علیہ السلام کی زندگی میں رمضان میں بڑھ چڑھ جاتی تھی: قرآن کی تلاوت، تہجد کی نماز اور صدقہ و خیرات. اور اتنی سخاوت کرتے تھے کہ دیکھنے والا حیران ہو جاتا تھا. تینوں عملوں کو لازم پکڑیے. اور آخر میں ہمارے گھر میں بہن ہیں، جو لوگ شادی شدہ، ان کی بیوی ہے، کچھ بچوں کی مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ سحری افطاری ہر وقت بس کام میں لگی رہتی ہیں. اور ہمیں تھوڑا سا ذائقہ دار کھانا نہ ملے تو ضرور ہم 2-3 باتیں کستے ہیں. ان کا خوب خیال رکھیے. واللہ وہ بہت قربانی دیتے ہیں آپ کے لیے، میرے لیے. ہر گھر کی عورت اتنی قربانی دیتی ہے، اپنے شوہر کو خوش کرنے والی شوہر کے لیے، بچوں کو خوش کرنے والی ماں اپنے بچوں کے لیے، بہن اپنے بھائیوں کے لیے، بیٹی اپنے ماں باپ کے لیے. خون پسینہ اس وقت بھوک کی شدت میں کیا کرتی ہے کہ چولہے پر کھڑی رہتی ہے، گرم چولہے پر. تصور کرو اگر آپ کو مجھے 10 منٹ کھڑا رہنا پڑے، کیا ہوگا ہمارا حال. ان بہنوں کے لیے خوب دعائیں کی، ان عورتوں کے لیے خوب اللہ سے مانگی. وہ اپنی بھوک کو رکھ کر پہلے آپ کو افطار کرواتی ہیں اور آپ کو سحری کر کے بچا کچھ خود کھا لیتی ہیں. ان کے پاس ایک بڑا سارا دل ہے، لیکن ان کے دل میں آپ بڑے محبوب ہیں، لہٰذا وہ قربانی دے رہی ہے آپ کے لیے. اللہ ان کو بہت خوش رکھے، دنیا آخر کی عزت دے، اپنی خاص حفاظت میں رکھے. اللہ ان کو بھی، ہمیں بھی، اور پوری امت مسلمہ کی بہن بھائیوں بیٹیوں کو بھی دعا گو ہوں. جو باتیں کہی گئیں اللہ تعالیٰ اس پر مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مختصر سا یہ میرا درس کہ رمضان کیسے گزاریں، اس کا استقبال کیسے کریں اور اس کو کیسے گزاریں، یہ ان چند باتوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہماری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنا دے. آمین. اقول ما تسمعون وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.